آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں خود اپنی رضا سے اپنی خوشی سے فقر کو یعنی تندرستی کو اختیار کرا. وہ جو دعا فرما دے تو تھوڑا سا کھانا ہزاروں کو کھلا دے. دودھ کے ایک پیالے سے 70 صحابہ کو سیراب کروا دے. جن کی مبارک پوریوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے تو ہزاروں کو کافی ہوتے. وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود یوں زندگی بسر فرماتے تھے کہ کئی دن تک کھاتا رہتا. جن کے دن کا صدقہ ہم سب کھا رہے ہیں. ساری دنیا جن کے در سے بڑھتی ہے اور بڑھتی رہے گی انشاءاللہ. اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک بالکل ساما. کئی منزلیں نہیں تھی, کئی مرلوں کئی غزوں پر بنا ہوا نہیں تھا. غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی سادہ سی زندگی اپنائی. مسلمانوں کی پیاری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک پر بھوک کے آثار ہیں تو مجھے رونا آیا. اللہ کہتی میں نے تڑپ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب سے کھانا کیوں نہیں تڑپ رہے؟ آپ کا ایک تو آپ کے صدقے سب کو آتا فرما رہے ہیں, آپ اپنے لیے کیوں نہیں مانگ لیتے؟ فرمایا اے عائشہ خدا کی قسم اگر میں اپنے رب سے سوال کروں, میں اپنے رب سے عرض کروں کہ پہاڑ سونے کے پتھر میں ساتھ چلا کرے تو میرا رب ضرور ایسا ہوگا. پہاڑوں کو حکم ہو جائے گا تو سونے کے بن جائیں گے, لیکن میں نے دنیا میں پیٹ بھرنے کی جگہ بھوک کو اور یہاں کی مالداری کی جگہ فقر کو خوشی کی جگہ ڈب کو اختیار فرما دیا ہے. مزید فرمایا ہے عائشہ بے شک دنیا نہ محبت کے لائق ہے نہ آل محمد کے لائق. اے عائشہ اللہ پاک اور رسولوں سے اس بات پر راضی ہوا کہ وہ دنیا کی مشکلات پر صبر کرے, پسندیدہ چیزوں سے رکے رہے. پھر مجھے بھی اللہ پاک نے اسی بات کو حکم دیا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اللہ میں کہ ذوالفقار تو اے حبیب صبر کرو جیسے ہمت والے رسول نے. پھر فرمایا خدا قسم میں ضرور افغان کی اطاعت ہی کروں گا. خدا کی قسم جیسا رسولوں نے صبر کیا میں بھی یوں ہی صبر کرتا ہوگا اور قوت تو ساری اللہ کی طرف سے. پیارے سے بھائیوں اس حدیث پاک پر غور کریں, بار بار غور کیجیے کہ کیسی نرالی یہ زندگی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مالک کے کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں اور جو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. اب لفظ دیکھیے کتنا خوبصورت استعمال کیا ہے, خالی ہاتھ. بظاہر ہاتھ مبارک خالی ہے, ظاہری آنکھوں سے دیکھیں تو گھر مبارک بہت زیادہ بنا ہوا نہیں ہے, بہت سادہ ہے. بستر مبارک بادشاہوں جو نرم نرم نہیں ہے. گھر مبارک کو ساز و سامان بھی بہت زیادہ نہیں ہے. لباس مقدس بھی ایک دم سادہ ہے. کئی کئی دن گھر پہ چولہا نہیں جلتا. بظاہر ہاتھ خالی ہے مگر شان یہ ہے کہ اگر ہاتھ اٹھا دے تو سب کی حسرتیں پوری ہو جائیں. سبحان اللہ. جن کو سبوئے آسماں اعلان میں چل تھل بھر دیے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. سبحان اللہ. پیارے سنائے بھائیوں یہ بات یاد رکھیے کہ فقر یعنی تندرستی یہ محبت رسول کی تاثیر ہے. ہر چیز پر تاثیر ہوتی ہے. آپ جانتی ہیں اسی تاثیر. کھانا کھانے سے بھوک ختم ہو جاتی ہے, یہ کھانے کی تاثیر ہے. دوا کھانے سے مرض ختم ہو جاتا ہے, یہ دوا کی تاثیر ہے. یوں ہی محبت الہی کی بھی تاثیر ہے اور محبت رسول کی بھی تاثیر ہے. حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں محبت الہی کی تاثیر آزمائش. ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت کا حاضر ہوا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں. یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں.
فرمایا اگر سچے ہونا محبت میں تو تنگ دستی کے لیے تیار ہوگا، کیونکہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے تنگ دستی تو اس کی طرف اتنی تیزی سے آتی ہے جیسے کہ سیلاب سے پانی تیزی سے آتا ہے۔ خیر یہ سمجھنے کی بات ہے، اگر جو مسلمان نہیں ہے نا ان کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، وہ زیادہ امیر ہے، تو یہ پریشانی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آج بھی مسلمانوں کے دل میں عشق رسول کے چراغ جل رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دنیا کی مشکلات پر صبر نہ دے۔ میرے پیارے سے بھائیوں، ہم نے جو حدیث پاک سنی، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ اللہ پاک نے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ ترجمہ نزول قرآن تو ہے حبیب تم صبر کرو جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی رسول ہے، ہم فرماتے ہیں اولو العزم رسول 5 ہیں۔ سب سے پہلے پیارے پہلے آپ کا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 حضرت نوح علیہ السلام، نمبر 3 حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمبر 4 حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور نمبر 5 حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ نبوت کے سب اس کے سب برابر ہے، نبوت میں سب کے سب برابر ہے۔ حضرت درجات کے لحاظ سے میں بعض کو بعض پر فضیلت یقینے کی بات یاد رکھ لیجیے کہ ساری مخلوق میں انبیاء اکرام سب سے افضل، ساری مخلوق میں انبیاء اکرام سب سے افضل۔ پھر انبیاء اکرام میں کم و بیش 313 رسول ہیں، یہ باقی نبیوں سے افضل ہے۔ پھر ان 313 میں اولو العزم رسول ہیں، ان کا رتبہ باقی سے اونچا ہے۔ اور پھر ان 5 میں ہمارے آقا مولا مکی مدنی مصطفیٰ سب سے افضل ہوا۔ تو ہی انبیاء کا سرور، تو ہی تو جہاں پیامبر، تو ہی رہبر زمانہ مدنی دینے والے، تو خدا کے بعد بہتر اس نبی سے میرے یاور، تیرا ہاشمی گھرانہ خود کی مدینے والے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ حبیب تم صبر کرو جیسا ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ڈٹنے اپنے پاؤں پر جمے رہنے کو صبر کرو، حالات چاہے کیسے بھی ہو، بندہ اپنی جگہ پر جمع رہے، مشکل آئے، پریشانی آئے، مصیبتوں کو پہاڑ ٹوٹ پڑے، کچھ بھی ہو، بندہ اپنی جگہ پر قائم رہے، اسے صبر ہے۔ دیکھیں حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا کے میدان میں کیسے کیسے امتحان پیش ہے۔ بہت پیسہ کی آپ کے سامنے شہید ہو، حضرت علی اصغر کے گلے میں تیر لگا، آپ نے وہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا، بھائی بھتیجے بھانجے بیٹے سب آنکھوں کے سامنے شہید کر دیے، پانی بند ہے، اس کے باوجود آپ اپنی جگہ پر جمے رہے، یہ صبر ہے۔ اس میں بھائیوں اب یہاں ایک بات ذرا توجہ سمجھیے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ پاک کی معرفت کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ افعال الہی کو سمجھے، اللہ پاک نے کس چیز کو کس چیز کا نتیجہ بنایا ہے، اس بات کو سمجھنا، اس میں غور کرنا، اس سے حکمت ملتی، اللہ پاک کی پہچان نصیب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر محنت پر نتیجہ کیا ہے؟ کامیابی۔ اخلاص کا نتیجہ کیا ہے؟ قبولیت۔ توکل کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ پاک کی خاص مدد کا حاصل ہو۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس سے کام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک نے اس دنیا میں ہر چیز کو کسی چیز کے ساتھ جوڑ دیا، یہ کام کریں گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، وہ کام کریں گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، اسے افعال الہی ہے۔ امامت، پیشوائی، قیادت، لیڈرشپ جو ہے نا، یہ صبر کا نتیجہ ہے۔ یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ صبر کریں، ہمت دکھائیں، استقامت اپنائیں، ایسے بھی حالات ہو جائیں، اپنے رستے پر قائم رہیے، پاؤں جمے رہے، اس کے بدلے اللہ پاک امامت، قیادت اور پیشوائی دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ترجمہ کنز الایمان، اور جب بنی اسرائیل نے صبر کیا
تو ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنا دیا جو ہمارے حق سے رہنمائی کرتے ہیں. بنی اسرائیل دنیا میں زندگی غلامی کی زندگی گزار رہے تھے. فرعون اور اس کی قوم ان پر ظلم ڈھاتے تھے. 70,000 بچے اس بدبخت نے قتل کرواتے اور کئی طرح کے ظلم اٹھائے. بنی اسرائیل بظاہر اتنی کمزوری میں تھے, غلامی میں تھے, مگر اللہ پاک نے فرمایا جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے انہیں امامت عطا کی. پیارے اسلام بھائیو, یہ حقیقت ہے. ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ مسلمانوں کی ترقی پیسے میں ہے, معاشی ترقی میں ہے. حقیقت یہ نہیں. حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی ترقی صبر میں, ہمت میں ہے, استقامت میں. پیارے اسلام بھائیو, یہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جانا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خود سماتی ہے. دشمن ظلموں سے جب کے پہاڑ پڑ رہے ہیں, تائید والوں میں فتح پڑ رہے, ابو جہل برتخت نے دشمنی کے اتحاد دی. ابو الحافظ کی بیٹی مستعفی میں آپ سے گزر گئے. لوگ آپ کو اور آپ کی غلاموں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان تکلیفوں کے باوجود نیکی کا حکم دیتے رہیے اور صبر کرتے ہیں. جیسے سب جیسا کہ ہمت والے رسول نے سب. میرے پیارے اسلام بھائیو, یہ ہمارے لیے بس دعوت, نیکی کی دعوت کا کام ہمیشہ ہی مشکل رہا. دین پر چلنا ہمیشہ ہی دشوار رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا اور مولا کی نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی مخالفت کی گئی. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فیصلہ بیان فرمایا, اس کے نتیجے میں بدنام بادشاہ نے ان کو شہید کروایا. حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کر دیا. بنی اسرائیل نے ایک ہی دن میں 70 انبیاء کرام کو شہید کیا. حضرت حبیب رحمۃ اللہ علیہ جنتا کو سورہ یاسین شہید پہ کیا گیا ہے. ان کو قوم نے پتھر مار مار کر شہید کر. انبیاء کرام پر اتنے مشکلات آئے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ انہیں سختی اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا, یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے گئے اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئی. ایسی سخت مشکلات میں بھی اللہ پاک کے نبیوں نے اور ان پر ایمان رکھنے والوں نے دین پر عمل بھی کیا اور نیکی کی دعوت کو عام بھی کر رہے. پتہ چلا کہ دین پر عمل کرنا اور نیکی کی دعوت دینا ہر طور پر مشکل رہا. کامیاب وہ ہے جو صبر کر جاتا ہے, ہمت بھی آتا ہے, استقامت کے ساتھ دین پر عمل کرتا رہتا ہے, نیکی کی دعوت بھی عام کرتا رہتا ہے. اور یہی ہم نے بھی کرنا ہے انشاءاللہ. صلوا علی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت نوح علیہ السلام زمانے کے اعتبار سے سب سے پہلے اولو العزم رسول. آپ نے 1000 سے زیادہ 1000 سال سے زیادہ ہو رہے ہیں. آج کی عمر 1000 سال سے زیادہ ہے. 950 سال تک آپ اپنی قوم کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں. 950 کو قوم ایسی سخت اور ایسی کٹر نافرمان کی کہ 250 سال کی محنت کے باوجود صرف 80 افراد نے کلمہ پڑھا. 950 سال صرف 80 افراد نے کلمہ پڑھا. اس کے باوجود آپ کے حوصلے بس نہ ہوئے, آپ کی ہمت کمزور نہ پڑی, آپ استقامت کے ساتھ مسلسل نیکی کی دعوت دیتے رہے. لوگ آپ پر ظلم ڈھانپتے ہیں, معاذ اللہ آپ پر جسمانی تشدد کیا, یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں. پھر جب ہوش آتا تو دوبارہ نیکی کی دعوت دینا شروع کرو. پیارے اسلام بھائیو, کون تھا میں حضرت نوح علیہ السلام میں کیسی ہمت تھی, حوصلہ کیسا عظیم تھا. آج اب وہ چاہے مرتبہ علاقے دورہ کر لیں, کوئی بات نہ سنے, ہمت خان کو علاقے دورہ کر دیتا. 4 میں 10 دے دیں, زیادہ بات سنٹر پا کرے, ہم ہمت آ کر 10 دینا مت کر دیں. قافلہ ہم اپنا ریٹ لگائے رکھے اور کوئی بھی قافلے میں تیار نہ ہو تو پھر ہم نیکی کی دعوت دینا چھوڑ کر. گھر والوں کو بہت شوق آیا, بات نہیں مانتے, گھر میں دینی ماحول نہیں بن رہا, ہم سب نے نہ چھوڑ دیتے. حضرت نوح علیہ السلام کی مبارک ہمت دیکھیں آپ. 1-2 دن نہیں, 2-4 سال نہیں, 950 سال مسلسل نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور دن رات نیکی کی دعوت.
صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. اللہ تعالیٰ ہم اس کو بھی ان انبیاء کرام کو سکھا ہمیں یقین دعوت دینے والے ہیں. پیارے اسلام بھائیوں، دوسرے اولو العزم مضبوط ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ کی شان مبارک دیکھیں کہ پوری قوم میں آپ اکیلے، آپ کے والد محترم اور والدہ محترمہ ایمان والے لوگ اللہ پاک کو ایک ماننے والے تھے مگر خاموشی اختیار کی. اس کے علاوہ آپ کے اہل خانہ سے لے کر وقت کے بادشاہ نمرود تک ساری قوم شرک و کفر میں مبتلا. آپ علیہ السلام نے اکیلے ہی نیکی کی دعوت کو عام شروع فرما دیا. یہ بھی دیکھیے کیسی کمائی کی بات ہے. ایک طرف پوری قوم ہے اور دوسری طرف صرف ایک نعمت والے حضرت ابراہیم علیہ السلام. بعض دفعہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ذہن میں یہ تشویش پیدا ہوتی ہے میں اکیلا ہوں، میں کیا کروں گا، میں اکیلے کیا کر سکتا ہوں. ایک طرف پوری قوم ہے اور ایک طرف صرف ابراہیم علیہ السلام. ایسا سوچنے والوں کے لحاظ دے کہ بھائی شروعات ایک سے ہی ہو، ایک سے دو، دو سے چار، چار سے آٹھ، آٹھ سے 16 اور اس کے بعد تعداد بڑھتی جاتی ہے. آپ سے 8,000 کو گنتی گنو، آپ کہاں سے شروع کریں؟ ایک سے. تو ابتدا ایک سے ہی ہوتی ہے. کمرے میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو، صرف ایک ہی چراغ کے دینا روشنی پیدا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محنت اور آپ کا حوصلہ دے گئے. پوری قوم ایک طرف ہے، وقت کا ظالم ترین بادشاہ نمرود ادھر ہے اور دوسری طرف آپ کرے تنہا اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا رہے. لہٰذا اکیلے بھی ہو تو کیا حرض ہے، اکیلے نیکی کی دعوت عام کرے پھر انشاءاللہ عز و جل رب کریم خود کام پیدا ہوا ہے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ سلتے گئے کارواں بنا رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہمت کی بات دیکھیے. آپ علیہ السلام کا سبا چلتا آزر میں مشرک تھا، یعنی دشمن گھر ہی میں موجود تھا، روزانہ اس کا سامنا ہوتا. آپ علیہ السلام نے اسے بھی نیکی کی دعوت دی اور کیسی بھی سبحان اللہ. قرآن کریم میں کہ آپ نے اپنے اس آزر سے فرمایا یا ابتی، ترجمہ کہ میری بات اے میرے باپ. اللہ اکبر. لہجوں کی نرمی کا کون ہے؟ آپ نے اپنے چچا کے لفظ اور استعمال فرمایا. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے باپ، ابو. نیکی کی دعوت پہ اتنا نرم انداز ہے، اتنا پیارا انداز ہے. چچا کا ابو کہہ کے مخاطب کیا اور پھر کیا فرمایا؟ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ. ترجمہ کہ عبدالعفان فرمایا اے چچا، اے ابو، تم کیوں ایسے کی عبادت کر رہے ہو جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا. ایک طرف یہ نرم لہجہ ہے، پیار بڑی گفتگو اور دلیل بھی ساتھی دے دی کہ جو سن نہ سکے دیکھ نہ سکے وہ بھلا خدا کیسے ہو سکتا ہے. ظاہر وہی بات تو اسی کی ہوگی جو عبادت گزار سے زیادہ اختیار والا، زیادہ قدرت والا ہو، زیادہ رتبے والا ہو. یہاں تو بات ہی عجیب ہے، عبادت کرنے والا دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے. جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے. تو فرمایا چچا ایسی کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے دلیل کوئی دیتی پر حکمت بڑا کھلاؤ اور لہجہ اتنا پیارا سنایا. یعنی نیکی کی دعوت کے تمام تقاضے پورے ہیں. اب چچا کی طرف سے جواب کیا آتا ہے؟ چچا بولا یا ابراہیم، ابراہیم بے شک اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر ماروں. آپ کا انداز کیا ہے؟ آپ کو کتنا پیارا انداز ہے. آپ کہیں چچا کو اے ابو، تم کیوں ایسے شخص کی، ایسے لوگوں کی عبادت کر رہے جو نہ سن سکتے نہ دیکھ سکتے ہیں؟ لیکن ادھر سے جواب میں کیا آتا ہے؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں پتھر ماروں. اللہ نرم پھول کے بدلے کیسا سخت بھی چلا. آپ نرمی سے سمجھا رہے ہیں، چچا قدر کی دھمکی دے رہا ہے. اب ہمارے جیسا کوئی ہوتا
चीख पड़ता, गुस्से में आता, जाओ बाहर में जाओ, मैं तो समझा रहा था, तुम धमकियां दे रहे हो, मैं तो तुम्हारे भले की पसंद कर रहा था, तुम मुझे धमकी दे रहे हो, तुम ही बेवकूफ हो, मुझे क्या करना, जाओ करो, गिरो कुएं में। मैं हमारे लिए सब नहीं कहता, लेकिन आप देख कितना प्यारा नजर तक फरमाते सलामुन अलैकुम, तुझे सलाम, बस तुझे सलाम है, करीब मैं तेरे लिए अपने अलग से दुआ भी मांग। मैंने ऐसा कहा, जब तक अल्लाह पाक मुझे मना ना फरमा दे तब तक मैं आपकी बख्शिश और हिदायत की दुआ करता ही रहूं। प्यारे भाइयों, यहाँ पे समझिए कि घर में नेकी की दावत देते किससे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जितना जाहिर घर का फर्क था, आप उसे नेकी की दावत दे रहे हैं। लहजा अंदर अल्फाज और तासीर सादा आम फैज और इंतहाई ख्याल मोहब्बत के साथ घर में नेकी की दावत देनी हो तो ही अंदाज़े क्या करना चाहिए। मसलन भाई साहब या वालिदा मोहतरमा नमाज नहीं पढ़ती है, भाई गाने सुनता है, बहनें फैशन इख्तियार करती हैं, फिल्में देखती हैं, तो उन्हें नेक बनाने का तरीका ये नहीं तो बाइक पार्टी कर देना, नमाज तो नहीं पढ़ता, मैं बात ही नहीं करूँगा। भाई गाने सुनता है, मैं बोलो नहीं उससे, बहन पढ़ता नहीं करती ना, मुझे बात ही नहीं करती। ये नहीं पहुंच सकता है भाई, बल्कि क्या हो एक पुराना अंदाज है। हमने गाँव में जैसे नेकी की दावत दी ना, जिस नरम रहते मैं जिस प्यार से हमें भी नेकी की दावत उसके अंदाज में देता हूँ। हमारा कोई अंदाज नहीं होने से प्यार से सुनता है, कभी जब देखे अच्छा मूड है, पापा बेटियां उनका के पेश करें और प्रधान नमाज खास अगर हिंदी पढ़ लेते हैं तो वो बोल ले, और अगर उर्दू पढ़ लेते वो प्रधान नमाज पढ़ ले, नमाज से कहा कुछ नमाज के फजाइल कायम कर ले, तो उसके बाद आसान अंदाज में नमाज पढ़ने की फजीलत। जब मैं बुलाना था नमाज पढ़ेंगे ना तो चेहरे पे नूर है। अब तो हमने पढ़ा है कि अगर आप जोहर की नमाज पढ़ेंगे ना तो आपकी कमाई में बरकत होगी। अब अगर असर की नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे ना तो जिस्म पे ताकत आएगी। एक हसन अंदाज में समझाएंगे, वो फिर मान जाएंगे, वो भी नमाजी बन जाएंगे इंशाअल्लाह। फिर पूरे घर के साथ प्यारे आका अलैहिस्सलाम का नाम पकड़े हुए और बीजे मुझे जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम हमें अंबिया किराम सुनना नसीब। अल्लाह बाकी क्या है बस दिल तमाम सबर हो नाज में रसूल मेरे रसूल आपका अलैहिस्सलाम का खिताब होता है, तुम उस तरह सबर करो जिससे कि हिम्मत वाले रसूल ने सुनाया। मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, हम अपने ऊपर गौर करें, हम किस सबर का कितना मांगते हैं, हम कितना सबर करते हैं। थोड़ी सी आजमाइश आ जाए, थोड़ी सी परेशानी आ जाए और चीखना चिल्लाना शुरू कर देते। हल्का सा बुखार आ जाए, गई नमाज, सर में दर्द हो रहा है, गई नमाज, थोड़ा सा मसला पेश हो जाए, नमाज गई। क्या ये मसला था, वो मसला, कौन सा सब्र है। थोड़ा सा मसला पेश आ जाए, इनको भी बताएंगे, उनको भी बताएंगे, उनको भी बताएंगे, क्या बोलेंगे, क्या करो, सब्र करो। किसी ने 12 रुपए ले लिए तुम्हारे, पूरे मोहल्ले को बताया और फिर क्या कहे, क्या करो, सब्र करो। कौन सा सब्र है। मेरे पेरेंट्स में भाई आजमाइश का सिलसिला करे, सब्र का बहुत पुत्र है। मेरा बड़ा करीब है, मतलब बड़ा करीब, बड़ी मोहब्बत करते हैं उनसे। वो जात जिसने हमें पैदा बनाया ना, दुनिया में वजूद बख्शा है ना, वो जात हमसे बड़ी मोहब्बत करती है। हमें अगर काटा उछले ना तो वो जात हमारे गुनाहों को माफ कर देगी। हमें नेकी आता भला में हमारे को, अगर कांटा भी चुन जाए हमें तकलीफ हो,
وہ میرے رب بڑی محبت کرتا ہے. میرے رب نے کتنی نعمتیں دی ہیں, کتنی ساری نعمتوں سے نوازا. اور ان نعمتوں کا بدلہ کیا ہے؟ کوئی ہمیں کوئی چیز عطا کرتا ہے, بدلے میں کیا ہونا چاہیے؟ شکریہ ادا کرنا چاہیے نا, اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. پھر رب نے آنکھیں دی اس کا شکر کیا تھا؟ جب ان سے اچھی چیزیں دیکھ, لیکن ہم نے آنکھوں کو آنکھیں سنبھال کے ہم جاتے ہیں اتنی بری چیزیں دیکھی ہم نہیں آنکھوں پہ. یہ میں جانتا ہوں میرے وقت میرے پیارے سے بڑی عظیم نعمت ہے. آپ اس سے کبھی جا کے پہنچے, اس کے پاس بیٹھے کبھی, جس کی آنکھیں نہیں ہو اس سے پوچھے دنیا کیا ہے, اس سے کبھی پوچھے کہ دنیا کیا ہے. کبھی بھوکے کے پاس بیٹھے اور احساس کرے کہ اس کو اپنی بات سمجھانے کے لیے کتنی مشکلیں پیش آتی ہیں, اسے اپنی بات بتانے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے. میرے رب نے اتنی نعمتیں دی ہیں, ہلکا سا مسئلہ پیش آ جائے ہم رونا چلانا چھوڑ کر دیتے ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ مسئلہ کرنا چاہیے. میرا رب بڑا کریم ہے, بڑی معاوضت دیتا ہے. کبھی کوئی مسئلہ پیش آئے گا, کوئی پریشانی آئے, کہیں نہ جائیں, رونا چلانا نہ کریں, رب کی بارگاہ میں آؤ. رب کی بارگاہ میں آؤ, 2 رکعت نماز پڑھو, سجدہ کرو اور اس رب سے دعا کرو, بولا تیرا بندہ ہوں, بولا تو نے پیدا کیا, تیرا بندہ ہوں, تم سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا. کبھی توجہ کے ساتھ مانگ کے تو دیکھو. دنیا کا ہر کی بات پر کچھ دینے پر قادر ہے, لیکن میرا رب سب کچھ دینے پر قادر. اس کی بارگاہ میں آؤ, کسی کو مت بتاؤ مسئلہ کیا ہے, پریشانی کیا ہے, دقت کیا ہے, کس کو بتاؤ, آپ کو بتاؤ. دنیا والے صرف ہنستے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں آپ کی پریشانیوں کا. ایک کو نام بتاؤں, اس رب کی بارگاہ میں آؤ جس نے تمہیں پیدا کیا, اس کو بتاؤ مسئلہ کیا ہے. اس کے بعد مسئلہ بھی آتا ہوگا اور سکون بھی. اللہ پاک ہمیں انبیاء کرام کو سکھا نصیب ہو. محنت کریں گے انشاءاللہ, ہم بھی صبر کریں. آزمائشیں آتی رہیں گی, انشاءاللہ صبر کریں گے اور نیکی کی دعوت دیں گے انشاءاللہ. کون من یہ کرتا ہے کہ نیکی کی دعوت دیں گے؟ اچھا سارے نیکی کی دعوت دیں گے انشاءاللہ. اس ہفتے ہماری مسجد پوری نہیں بن پائی, محنت کر کے اگلے ہفتے اس کو بھی بھریں گے, باہر والی بھریں گے. اللہ کریم سب کو پہلے سے تسلیہ دعوت کی بہت صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم.